में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله يا الله والله والله الله والله الله والله الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله الله والله الله والله الله والله والله يا الله الله واحد यकता है एक खुदा बस तन्हा है अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है कोई न उसका गमता है कोई न उसका गमता है एक
سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس پر چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کا فرشتہ اس پر رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور بہت بہت سلام۔ الحمدللہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور ماہ شعبان المعظم ہے۔ ماہ شعبان علماء فرماتے ہیں ماہ درود و سلام ہے، چونکہ یہ آیت درود شعبان المعظم ہی کے مہینے میں نازل ہوئی، لہٰذا شعبان جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے بندہ جب کہتا ہے صلی اللہ علی محمد اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج الحمدللہ جمعرات کا دن ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔
اور ان قریب انشاءاللہ الکریم خیر سے ہم رمضان سے جا ملیں گے. ہم زندہ رہے, اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہم رمضان سے جا ملیں گے. رمضان تو آئے گا, اللہ ہمیں بھی زندہ رکھے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, یا اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا. اور دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ افطار کے اجتماعات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی الحمدللہ رجب شریف میں روزوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے, شعبان المعظم میں ترغیب دلائی جاتی ہے. رمضان تو فرض ہے, ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ہی ہے. تو الحمدللہ رجب اور شعبان میں نفل روزوں کی تحریک دعوت اسلامی کے ماحول میں دی جاتی ہے. اسی سلسلے میں آج لاہور کے علاقے شاد باغ میں دعوت اسلامی کے تحت افطار کا اجتماع ہے, اور مدنی چینل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں عاشقان رسول اس میں شامل ہوں گے. آئیے رمضان کی تیاری کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی, شیطان جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے, اور شیطان کو دشمن جاننا اور اس کے ساتھ انتہائی نفرت رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. 22ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, یعنی یہ لوگوں اللہ پاک کی عبادت پر قائم رہ کر اور اللہ پاک کی نافرمانی میں شیطان کی پیروی نہ کر کے شیطان سے دشمنی کرتے رہو اور اسے ہمیشہ ہی دشمن جانتے رہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے عاشقان رسول, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور تیری راہ سے ہٹاؤں گا. اللہ پاک نے اس کے وار سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ آگاہ کیا ہے. اب شیطان انتہائی خبیث دشمن ہے, اور انسان کے ساتھ دشمنی کرنا, کسی حال میں بھی انسان سے دوستی نہ کرنا, یہ شیطان کی فطرت میں شامل ہے. اور اس خبیث کا بس ایک ہی مشن ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہو سکے میں انسان کو جہنم کا حقدار بنا دوں, جہنم میں لے جاؤں. لہذا ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم شیطان سے دشمنی کریں اور اسے خود پر کبھی بھی ہرگز قابو نہ پانے دیں. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, شیطان فارغ ہے اور تم مصروف ہو. شیطان تمہیں دیکھتا ہے, تم اسے نہیں دیکھتے. تم شیطان کو بھول جاتے ہو, وہ تمہیں نہیں بھولتا. تمہارے اندر اس کے جاسوس موجود ہیں, بس یہ لازمی ہے کہ تم شیطان کے ساتھ جنگ کرو, ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکو گے. تو ہر وقت شیطان کو ذہن میں رکھنا کہ دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, جہنم کی طرف گائیڈ کرتا ہے, جہنم کی طرف دھکیلتا ہے, لے جاتا ہے, لڑائی جھگڑے کرواتا ہے, غیبتیں, چغلیاں, بہتان, طلاق, نفرتیں, قتل و غارت, یہ سب کچھ شیطان کی کارستانیاں ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شیطان واقعی بڑا خطرناک دشمن ہے جو جان کو نقصان نہیں پہنچاتا, ایمان چھین کر یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بناتا ہے. لہذا سعادت مند وہ ہے جو اس خبیث سے دشمنی کرے اور اس کی چالوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا رہے. اب سوال یہ ہے کہ شیطان سے بچا کیسے جائے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ 24 اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے, اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو, بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اے انسان, اگر شیطان تمہیں وسوسہ دلائے, اللہ کی نافرمانی پر ابھارے
اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی پناہ مانگ، رب کریم کے حضور التجائیں کر، بے شک وہ تیری دعاؤں التجاؤں کو سننے والا اور تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، شیطان نے اپنے سارے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور انسانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے پوچھا ہے بے شرم، تجھے حیا نہیں آتی؟ کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ شیطان بولا ہے جنید تم انہیں انسان سمجھتے ہو؟ اگر یہ انسان ہوتے تو میرے چنگل میں کیوں پھنستے؟ میں نے عرض کیا تیرے نزدیک حقیقی انسان کون ہے؟ بولا شیراز کی جامع مسجد میں 3 لوگ ہیں، انہوں نے میرا جینا دشوار کر رکھا ہے اور مجھے کمزور کر دیا ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے میری آنکھ کھلی، میں شیراز کی جامع مسجد میں پہنچا، واقعی وہاں 3 بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا جنید ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتے ہو؟ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ ان بزرگوں نے فرمایا جنید جان لو جس نے شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہی وہ مضبوط دین پر جم گیا۔ مزید فرمایا یاد رکھو شیطان راہ دین کا ڈاکو ہے، جب تم اللہ پاک کی پناہ چاہو گے وہ تم سے دور بھاگے گا اور ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی ہم کوئی کام کرنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے۔ شیطان تو دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ شیطان نہیں سوتا، ہم سوتے ہیں۔ شیطان ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہم اسے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، بہت اونچے رتبے والے صحابی ہیں۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ ویسے تو سارے صحابی جنتی ہیں، مگر ان 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملنا، یہ ان کو ایک وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، یہ ان کی خصوصی شان ہے۔ خیر، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اچانک میرے دائیں کان میں نے آواز سنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، مجھے ذرا سا خوف آیا کہ سلام کس نے کیا۔ اتنے میں آواز آئی ڈریے نہیں میں مسلمان جن ہوں، ایک سوال پوچھنے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ جن بولا میں شیطان کی مجلس میں تھا، شیطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا، اتنے میں وہاں شیطانی چیلا آیا، اس کا رنگ کالا تھا، حالت بہت بری تھی، شیطانوں میں سے اس کے برے حال پر کوئی بھی اتنا برا نہیں تھا۔ شیطان نے اسے پوچھا تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اور جس شخص پر میں تمہیں مسلط کیا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ چیلا بولا اس شخص کو میں قابو نہیں کر پایا۔ شیطان چلایا تمہارا ناس ہو کیوں قابو نہیں کر پائے؟ چیلا بولا وہ شخص کچھ کلمات پڑھتا تھا۔ شیطان نے پوچھا اس کا نام بتاؤ۔ چیلے نے کہا زبیر بن عوام۔ اب وہ مسلمان جن جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہنے لگا علی جا وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا میں صبح اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں عافیت دی، میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹایا، میں شان و عظمت والے اللہ پر ایمان لایا اور مضبوط دین اسلام کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ پاک خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ، جی ہاں حدیث پاک میں ہے، جو بندہ 10 مرتبہ شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ چاہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان کو اس سے دور بھگاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی کام کریں کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لیں، شیطان دور بھگا، اب فرشتہ اللہ پاک مقرر کر دے گا جو شیطان کو اس سے دور بھگائے گا۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ رمضان میں تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔
آئیے ماہ رمضان کی تیاری کریں، ماہ رمضان میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور شیطان چاہے گا کہ ہم روزے نہ رکھیں، شیطان چاہے گا ہم نمازیں نہ پڑھیں، شیطان چاہے گا ہمیں نیکیوں سے محروم کرے، شیطان چاہے گا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں بہکا کر کسی اور کام پر لے جائے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں اور جب بخشش کا ٹائم آئے ہم کچھ اور کر رہے ہوں، جب مغفرت کا وقت آئے ہم کچھ اور کر رہے ہوں. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، مدنی چینل ہمارے پاس ہے، گھروں میں آتا ہے، مدنی چینل پر اپنا وقت گزاریں. اسی طرح بعض اوقات چھٹیاں آ جاتی ہیں، جیسے آج بھی 5 فروری کی چھٹی ہے اور مختلف اوقات میں مختلف ہمیں مواقع ملتے ہیں. اللہ کی عبادت کا پچھلے دنوں شب برات تھی، یہ بھی بڑا گولڈن اپرچونٹی تھی، ہمیں اس سے اویل کرنا چاہیے. آج شب جمعہ ہے، جمعہ کی نیکی 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس میں عبادت کریں جب موقع ملے. اللہ کی عبادت میں غافل نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، یاد رکھیے گا. نفل روزہ رکھنا عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ سے بچنا عبادت ہے، غیبت سے بچنا عبادت ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا عبادت ہے، بڑوں کا ادب کرنا عبادت ہے. تو ایسے کام کریں، نیکی کا کام، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، کسی مسلمان کی طرف مسکرا کر نرمی سے شفقت سے بولنا عبادت ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے، اور جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی عبادت ہے. لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگائیں، اچھے کاموں میں لگائیں. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لیے پورا سال جنت سجائی جاتی ہے. اللہ کرے اپنے گھروں کو سجا لیں. جنت سجائی جاتی ہے نا، جب عید کا چاند ہو جاتا ہے اگلے سال کے لیے جنت سجنا شروع ہو جاتی، سارا سال جنت سجائی جاتی رمضان کے لیے. تو اللہ کرے اپنا گھر سجائیں، لائٹیں لگا لیں، کوئی لڑیاں لگا لیں، کوئی بتیاں لگا لیں. رمضان شریف، رمضان کریم، اللہم بلغنا رمضان، رمضان کی آمد مرحبا، کچھ لکھ کے لگا لیں. کو تھوڑا استقبال تو کریں نا کہ وہ مہینہ آ گیا جو بخشوانے والا ہے، وہ مہینہ آ گیا، وہ رمضان آ گیا جو قیامت کے دن رمضان بندے کے حق میں روزے شفاعت کریں گے. اسی طرح قرآن یہ بندے کی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. تو اللہ پاک ہمیں رمضان تک زندہ رکھے اور برکت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، 1 ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں بھی ہوگا، پاکستان بھر میں 29 مقامات پر ہوگا، اور 10 دن کے اعتکاف تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مقامات پر ہوں گے. آئیے رمضان کی تیاری کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رمضان تک زندہ رکھے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا. مجھے خدا پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہیں تیری عطائیں. پہاڑ مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا. شعار تیرا مجھ
عذاب نہ کر، حساب نہ کر، کریم ہے تو، کرم ہی فرما، عذاب نہ حساب نہ کر، کریم ہے تو، کرم ہی فرما، حساب کیسے میں دے سکوں گا، حساب کیسے میں دے سکوں گا، مجھے خدایا معاف کر دے، اندھیرے شب کے کیے گئے رسوا، اجالے دن کے کیے گئے گہنا، اندھیرے شب اجالے دن کے کیے گئے گہنا، سراپا جرموں خطا مولا، سراپا جرموں خطا مولا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا۔ یا اللہ پاک تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے موجود ہیں۔ یا اللہ شعبان المعظم کا مہینہ ان قریب چند لمحوں کے بعد شب جمعہ شروع ہو جائے گی۔ یا اللہ اے مالک و مولا، شب براءت میں نہ جانے ہماری تقدیر میں کیا لکھ دیا گیا ہو، یا اللہ ہماری بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دے۔ اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر۔ یا اللہ پاک اے مولا ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جھوٹ سے نفرت عطا فرما، غیبت، بغض، حسد، چغلی، ریاکاری سے ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ پاک آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں، نظر بد سے اے مالک و مولا ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، ہم پر نظر رحمت فرما، ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بچا لے، اے مالک و مولا ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بچا لے۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا تیرے بندے ہم میں سے جو بیمار ہیں،
یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ رزق کی تنگیوں کا شکار ہے رزق کی تنگیاں دور کر دے، یا اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچا، ہمیں زوال نعمت سے بچا، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شر شیاطین سے بچا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ یا اللہ ماہ رمضان تک خیر کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا سامان بنا، جو رشتوں کے انتظار میں نیک رشتے عطا فرما، جو اولاد والے ہیں مولا ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مغفرت کا سامان بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ دعوت اسلامی کی خیر فرما، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامتی عطا فرما، علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاہور کے عاشقان رسول اسلامی بھائی روزہ افطار فرما لیں، لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، لاہور کے عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں۔